دوسرا قسم اسماء افعال. اسماء افعال کا وجہ تسمیہ اسم غیر متمکن نے عرض کیا تو یاد ہوگا. اسماء افعال ویسے 3 قسم پر ہے، لیکن نامیر والے بزرگ نے 2 قسم لکھا ہے. بعض اسماء افعال وہ ہیں جو بمعنی ماضی کے ہیں، بعض اسماء افعال بمعنی امر کے. جو اسماء افعال بمعنی ماضی کے ہیں وہ بعد والے اسم کو رفع دیتے ہیں بنا پر فاعلیت کی، اور جو اسماء افعال بمعنی ماضی کے ہیں امر کے ہیں وہ بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں بنا پر فاعلیت کے. اب یہ مطلقاً اسم بھی نہیں کہ ان کو اسم کہیں، کیونکہ اسم کی طرح یہ مبتدا خبر فاعل یہ چیزیں نہیں بنتی ہیں، تو اس لیے ان کو اسم بھی نہیں کہتے. اور فعلوں کی طرح جو ان کی گردانیں آئیں ایسے بھی نہیں، اس لیے نہ مکمل ان کو فعل کہتے ہیں نہ مکمل ان کو اسم کہتے ہیں. باقی اسماء افعال جو ہے وہ آتے ہیں مبالغے کے معنی کے لیے. مثلا ہیہات بمعنی بعد، اب بعد کا معنی دور ہوا، ہیہات کا معنی بہت دور ہوا. اسماء افعال جتنے بھی ہیں ان کے اندر مبالغے والا معنی ہے، اور واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک سے استعمال ہوتا ہے. ہیہات واحد کے لیے بھی، تثنیہ جمع کے لیے، مذکر مؤنث سب کے لیے. صرف جن اسماء افعال کے آخر میں کاف خطاب کا ہے پھر اس میں مخاطب کی رعایت کی جاتی ہے. مثلا علیکا بمعنی الزم، علیکما بمعنی الزما، علیکم. اب اس کے اندر جس کے آخر میں کاف آ جائے اس میں پھر مخاطب کی رعایت کر کے کا، کے، کما، کنہ وغیرہ آتا ہے. باقی ان کے علاوہ جو اسماء افعال ہیں وہ واحد تثنیہ جمع تذکیر تانی سب کے لیے الیکا، الیکما واقعی میں کاف ہے، ہاکا، ہاکما، ہاکم، دونکا، دونکما، دونکم. خلاصہ کرنے کا یہ نکلا کہ اسماء افعال وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مذکر مؤنث سب کے لیے ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں. ہاں جن اسماء افعال کے اخیر میں کاف، جن اسماء اخیر کے کیا ہے کاف خطاب کا ہے، اس میں پھر مخاطب کا لحاظ کر کے اس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا علیکا اگر مخاطب ایک ہے، 2 ہیں تو اگر مخاطب مؤنث ہے علیکی. اسی طرح دونکا، دونکما، الیکا، الیکما، ہاکا، ہاکما، ہاکم، ہاکے، ہاکما، ہاکم. ہیہات، شتان، سرعان یہ اسم کو بنا بر فاعلیت کے رفع کرتے ہیں. جیسے ہیہات یوم العید، اب ترکیب کرو گے ہیہات اسم فعل بمعنی بعد، یوم اسم مفرد منصوب سے مسند علیہ فاعل مرفوع بضم لفظ، بعد یوم مضاف، العید مضاف الیہ. شتان بمعنی افترق، شتان بمعنی افترق، کیونکہ شتان کا خود معنی ہے کہ جدا ہوئی، تو جدا ہونے کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہے. تو افترق زید و عمر تب بھی ٹھیک ہے. اور بعض کتاب والے افترقا لکھتے ہیں، شتان بمعنی افترقا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ افترقا کا معنی بھی تو یہ ہے کہ وہ 2 ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اگر افترق زید و عمر تب بھی ٹھیک ہے، بھائی زید اور عمر جدا ہو گئے تب بھی. تیسرا قسم اسماء افعال جو بمعنی امر حاضر کے ہوں، رویدہ، بلہا، حیال علیکا، دونکا، ہا، آمین، قط علیکا، ساما جیسے پڑھ چکے ہوں. یہ اسم کو نصب دیتے ہیں بنا بر مفعولیت کے، کیونکہ ان کے اندر فاعل ہمیشہ انت ضمیر مستتر ہوتا ہے. اب روید زیدن اے امہل زیدن،
روید اسم فعل بمعنی عمل، انت ضمیر زیدن مفعول بھی، اے حرف تفسیر، امہل ہو مفسر، روید زیدن مفسر. اتنی بات آ گئی ذہن میں. چوتھا ہے اسم فاعل. اسم فاعل وہ اسم ہے جو مصدر سے اس ذات کے لیے مشتق ہو کہ جس کے ساتھ یہ مصدری معنی بطور حدوث کے ہو، بطور تجدد کے ہو. اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے مشتق ہو اس ذات کے لیے کہ جس کے ساتھ یہ مصدری معنی بطور حدوث کے ہو. حدوث کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدری معنی کسی زمانے میں اس ذات کے ساتھ ہو، کسی زمانے میں اس کے ساتھ نہ ہو. بھئی قائم زید قائم، اب یہ قائم اسم فاعل ہے. اب یہ وضع کیا گیا ہے کہ جس ذات کے ساتھ یہ مصدری معنی قائم ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب یہ مصدری معنی جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اب یہ مصدری معنی اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ رات دن قائمن تو نہیں ہے. 1 گھنٹہ قائمن ہے، پھر نائمن ہے، جالسن ہے، بیٹھنے والا ہے، ذاہبن ہے. تو مصدری معنی جو ہے اس کے ساتھ بطور حدوث کے ہو، بطور تجدد کے ہو. حدوث تجدد کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ مصدری معنی اس کے ساتھ ہو، کسی زمانے میں اس کے ساتھ نہ ہو. اب ضارب کا معنی مارنے والا، اب اس کے اندر مصدری معنی ہے ضرب، مارنا. اب یہ مارنا والی صفت کبھی اس کے ساتھ ہے. بھئی جب نماز پڑھ رہا ہے ضارب ہوگا، جب روٹی کھا رہا ہے تو ضارب والی صفت اس سے منقطع ہوگی. نائم سونے والا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت تو نائم والی صفت اس سے منقطع ہے. اسم فاعل اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، یعنی فعل اس کا اگر متعدی ہے، 1 مفعول چاہتا ہے تو یہ 1 مفعول چاہے گا. اگر فعل اس کا لازم ہے، صرف فاعل چاہتا ہے تو یہ بھی صرف فاعل چاہے گا. اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ صیغہ تصغیر کا نہ ہو، زبیربن زبیربتن یہ نہ ہو، صیغہ تصغیر کا نہ ہو. اور دوسری شرط ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر اس کا اعتماد ہو. اعتماد کا معنی اس سے پہلے یہ 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو. اور تیسری شرط ہے کہ اس کے اندر زمانہ حال یا استقبال کا ہو، کیونکہ حال یا استقبال کے زمانے کی وجہ سے فعل مضارع کے ساتھ اس کی مشابہت کبھی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کے اندر حال یا استقبال والا معنی ہو تو پھر یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اب نیچے سے دیکھو، کہتا ہے اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال کا ہو، پہلی شرط. تو عمل فعل معروف کنت. دوسری شرط بشرطے کہ اعتماد کردہ باشد در لفظے کے پیش از و باشد، بشرطے کہ اس کا اعتماد جو ہے وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر کیا ہے ہو. باقی تیسری شرط اپنے طرف سے لگا دو کہ بشرطے کی تصغیر کا صیغہ نہ ہو. جیسے کہ زید قائم، ابو زید کھڑا ہونے والا ہے باپ اس کا. اب زید مبتدا، قائم بولو خبر، پھر قائم صیغہ. اب دیکھو قائم میں 3 شرطیں ہیں. مبتدا پر اس کا اعتماد بھی ہے، کھڑا ہونے والا ہے، حال والا اس میں معنی بھی ہے، تصغیر کا صیغہ بھی. اب جیسے یقوم وہ اپنے لیے فاعل چاہتا ہے تو قائم بھی اپنے لیے فاعل چاہے گا. ابو اسماء 6 مکبرہ مسند میں بولو تو صحیح، فاعلش مرفوع بواو لفظاً. بعض ابو مضاف، او ضمیر غائب، مضاف الیہ اسم مجرور مالن راجع بسوئی مبتدا. متعدی کی مثال زید ضارب ابوہ امرن. اب ضارب جو ہے وہ یضرب والا بولو تو صحیح عمل کرے گا.
جیسے یضرب اپنے لیے فاعل اور مفعول بھی چاہتا ہے تو ضارب بھی اپنے لیے زید مبتدا ضارب اس کے لیے پھر ضارب صیغہ اسم فاعل مبتدا خود تقیہ گرفت ازبر مبتدا خود یعمل عمل فعلی ابو اسماء ستہ مکبرہ مسند فاعلش مرفوع بعد ابو مضاف ابو ضمیر غائب مضاف الیہ مجرور مالا امر اسم مفعول سے مفعول بھی اسم منصوب بالفتح اسم فاعل جب کیا ہے لازم باب کا ہو تو وہ اپنے فاعل کی طرف کبھی کبھی مضاف بھی ہوتا ہے قائم الاب اور اگر متعدی ہو تو پھر وہ مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے فاعل کی طرف کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا فاعل کی طرف وہ کبھی بھی مضاف جیسے ھذا مدرس النحو اب یہ مدرس اسم فاعل کا صیغہ ہے اب وہ نحو اس کی مفعول بھی ہے اپنے مفعول بھی کی طرف کیا ہے مضاف ہے جب اسم فاعل اپنے مفعول بھی کی طرف یا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو تو لفظ کے اعتبار سے وہ مجرور ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اگر فاعل ہے تو مرفوع بنا بر فاعلیت اور اگر کہے معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے تو منصوب بنا بر مفعولیت ہوگا معنی کے اعتبار سے یا اسم فاعل کا اعتماد ہو موصوف کے اوپر جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکر میں گزرا ساتھ ایک مرد کے ایسا مرد کہ کھڑا ہونے والا تھا مارنے والا تھا باپ اس مرد کا بکر کو میں ایسے مرد کے ساتھ گزرا جس نے بکر کے باپ کو مارا تھا اب رجل موصوف ضارب صیغہ اسم فاعل تقیہ گرفت بر موصوف خود یعمل عمل فعلی وغیرہ ابو اس کے لیے فاعل تھے بکرن اس کے لیے مفعول یا اسم مفعول کا اعتماد ہو اسم موصول یعنی ال پر جب اس کا اعتماد اسم موصول پر ہو تو پھر یہ ہر حالت میں عمل کرتا ہے چاہے اس کے اندر ماضی والا زمانہ ہو چاہے حال والا زمانہ ہو چاہے استقبال والا زمانہ ہو تو پھر یہ ہر صورت میں کیا ہے عمل کرتا ہے جیسے جان القائم ابوہ آیا میرے پاس وہ آدمی اب یہ وہ کس کا ترجمہ کر رہے البمانے الذی کے کہ کھڑا ہونے والا ہے باپ اس آدمی کا کھڑا ہونے والا ہے باپ اس آدمی کا کھڑا ہونے والا ہے باپ اس آدمی کا اب جا فعل وغیرہ البمانے الذی اسم موصول قائم صلہ اب یہ اسم موصول صلے کے ساتھ مل کر جا کے لیے پھر قائم اسی اسم فاعل تقیہ گرفت بر موصول خود یا مرمر فعلی ابو اسماء ستہ مکبرم مرفوع بالواو لفظاً بعض ابو مضاف جاءنی الضارب ابو عمرن میرے پاس آیا ہے وہ آدمی کہ مارنے والا ہے باپ اس آدمی کا امر کو مارنے والا ہے اس آدمی کا باپ امر کو ترکیب آ جائے گی یا اس کا اعتماد ذوالحال پر ہو یعنی اسم فاعل سے پہلے ذوالحال جیسے جانی زید راکبا غلامہ فرسا میرے پاس زید میرے پاس آیا ہے درا حالے کے سوار ہونے والا ہے اس کا غلام گھوڑے پر درا حالے کے سوار ہونے والا ہے اس کا غلام گھوڑے پر اب باز زید ذوالحال راکباً اسم مفرد منصرف سی ازو منصوب بالفتح لفظاً پھر راکباً صیغہ اسم فاعل تقیہ گرفت بر بولو تو صحیح غلام اسم مفرد منصرف مسند لے غلام مضاف فرسن اسم مفرد منصرف صحیح اتنی بات آ گئی ذہن میں اب نتیجہ یہ سمجھو کہ بھئی اسم فاعل یا تو ترکیب میں خبر بنے گا جب اس سے پہلے
یا اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے گا جب اس سے پہلے موصوف، یا اسم فاعل صلہ بنے گا جب اس سے پہلے یا اسم فاعل حال بنے گا ذوالحال ہو۔ اسم فاعل چونکہ شبہ جملہ ہے، اسم فاعل شبہ جملہ ہے، اور شبہ جملہ جو ہے وہ مورب ہوتا ہے۔ شبہ جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مبنی نہیں ہوتا ہے بلکہ مورب ہوتا ہے۔ شبہ جملہ یعنی جس قسم کا ماقبل کا عامل ہوتا ہے اس پر اسی قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ اسم فاعل شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ ہے، اب یہ خود جو ہے جملہ نہیں بن سکتے چونکہ شبہ جملہ ہے، خود جملہ۔ اب یہ ماقبل کے تابع ہے، چونکہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے تو مبتدا نے اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اس سے پہلے اگر موصوف ہے تو یہ موصوف کے ساتھ مل کر موصوف پر اس کو کوئٹہ لے جائے، موصوف اس کو کراچی لے جائے، جہاں لے جائے یہ کیا ہے؟ موصوف سے تابع ہے۔ موصوف اگر فاعل بن رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ فاعل بنے گا، موصوف اگر مضاف الیہ بن رہا ہے مضاف الیہ بنے گا، موصوف اگر مفعول بھی بن رہا ہے جو موصوف کے تابع ہے۔ یا تو یہ کیا ہے؟ صلے کے تابع ہے۔ اب صلہ جو ہے مبتدا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، جو کچھ بن رہا ہے تو یہ اس کے تابع ہے۔ اگر یا تو یہ کیا ہے؟ ذوالحال کے تابع ہے۔ ذوالحال جو ہے وہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، یہ اس کے تابع ہو کر جا کر جملے کا جز بنے گا۔ یا کیا ہے؟ اگر وہ ذوالحال مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے تو تب بھی یہ ذوالحال کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں جا کر جملہ بن جائے گا۔ بھائی اسم فاعل کا اعتماد جب 6 چیزوں پر ہو، ان میں سے 4 میں یہ خود کیونکہ شبہ جملہ ہے، خود مکمل جملہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ ماقبل کے تابع ہے، ماقبل والا اس کو اپنے ساتھ لے جائے، پھر جملے کا جو جز بنا دے بن جائے گا۔ آخری جو 2 ہیں، یا تو اس کا اعتماد ہو، کتاب میں ہے حمزہ استفہام، تم کہو حرف استفہام، حرف استفہام پر، یا اس کا اعتماد ہو حرف نفی پر۔ اب ان 2 صورتوں میں کیونکہ حمزہ استفہام اس کو آگے کہیں نہیں لے جاتا ہے کچھ بنے، بھئی ازاربن، اب ضاربن سے پہلے تو کچھ ہے نہیں کہ وہ اس کو لے جائے کہیں بنا دے۔ یا ما قائم زید، اب ما نافی ہے خود، اب یہ قائم ان کو تو آگے لے جائے کچھ بنائے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے نحوی حضرات مجبور ہو کر اس کو کہنے لگے قسم ثانی مبتدا است، اس کو انہوں نے مجبوری طور پر قسم ثانی مبتدا بنایا۔ حالانکہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، مسند الیہ 3 چیزیں بنتی ہیں، مبتدا، فاعل، نائب فاعل، اور مسند جو ہے وہ 3 چیزیں بنتی ہے، یا تو فعل ہے، خبر ہے، یہ مبتدا کا قسم ثانی، چونکہ اس کو مجبوراً جملہ بنانا تھا۔ اب اس لیے کہتے ہیں کہ قسم ثانی مبتدا است مرفوع بضم لفظ۔ اب اسم فاعل کا جب اعتماد حرف استفہام پر ہو یا اس کا اعتماد حرف نفی پر ہو تو یہ اس وقت عمل کرے گا جب اس کے بعد ایک اسم ظاہر ہو یا ضمیر مرفوع منفصل ہو، پھر عمل کرے گا۔ اسم فاعل جو ہے پہلے 4 چیزیں تو ہو گئی، اب یہ پچھلی 2 چیزوں میں تب اعتماد کرے گا کہ اسم فاعل کا اعتماد حرف استفہام پر، حرف استفہام پر، پھر حرف استفہام چاہے حمزہ ہو چاہے جو بھی ہو، حرف استفہام پر اس کا اعتماد ہو، نفی پر ہو، اور اس میں فاعل اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، یا اسم ظاہر کا قائم مقام ہے ضمیر مرفوع منفصل، اس کو کیا ہے رفع دے رہا ہو، مرفوع محلل ہوگا چونکہ وہ مبنی ہے ضمیر مرفوع منفصل، تو اب اس صورت میں یہ عمل کرتا ہے۔
اگر اس کے بعد اسم ظاہر نہیں یا اس کے بعد ضمیر نہیں پھر عمل نہیں کرے گا، یا اس کا اعتماد ہو حرف استفہام پر، جیسے ضارب زید امرا، کیا مارنے والا ہے زید امر کو. اب دیکھو ضارب صیغہ صفت کا ہے کہ نہیں، اس کا اعتماد حمزہ استفہام پر ہے یہاں، اور اسم ظاہر زید کو رفع دے رہا ہے. اب یہ رب زید اس کے لیے فاعل ہے لیکن قائم مقام خبر، چونکہ میں نے عرض کیا کہ نحوی حضرات شبہ جملہ ہے، اس کو بنانا چاہتے ہیں جملہ. اب جملہ تو بن نہیں سکتا ہے، اب انہوں نے فرض کر لیا ضارب کو قسم ثانی مبتدا قرار دیا اور اس کا جو فاعل ہے اس کو قائم مقام خبر کر. اب ترکیب یوں کرو گے حمزہ استفہام ضارب زید امرا جملہ ضارب صیغہ اسم فاعل تقیہ گرفتہ بر حمزہ استفہام یعمل عمل قسم ثانی مبتدا است مرفوع بضم لفظ، قسم ثانی کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ جو ہے وہ مورب کے مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، جملے کے حکم میں، اس لیے مرفوع لفظاً. زید اس مفرد منصرف صحیح مسند الیہ فاعلش قائم مقام خبر مرفوع بضم لفظ. امرن اس مفرد منصرف صحیح مفعول بھی اصل. اب اس نے جو اسم ظاہر کو رفع دیا وہ اسم ظاہر چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو. تثنیہ کی مثال دے دو، ضارب زیدان امرن، ضارب زیدان، کیا دونوں زید مارنے والے ہیں امر کو، حمزہ استفہام وغیرہ وغیرہ. ضارب قسم ثانی مبتدا مرفوع بضم لفظ، زیدان مثنى حقیقی فاعلش مرفوع بالالف لفظ قائم مقام امرا مفعول بھی. ضارب زیدون امرا، یہ تو اسم ظاہر کی مثال ہے. اب ضمیر کی مثال لے لو، ضارب انت امرا، ضارب انتما امرا، ضارب انتم امرا. اب ما پر آ جاؤ، ما قائم زید، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ما نافیہ قائم زید جملہ منفیہ، قائم صیغہ اسم فاعل تقیہ گرفتہ بر ما نافیہ یعمل عمل فعلی، قسم ثانی مبتدا مرفوع بضم لفظ. زید اسم مفرد منصرف مسند الیہ فاعلش قائم مقام مرفوع بضم لفظ. اعراب ہمیشہ اخیر میں کہا کرو، مسند الیہ فاعلش قائم مقام مرفوع بضم لفظ. اب اسی طرح اس کو بھی اسی طرح بناؤ، ما قائم زیدان، ما قائم زیدون، ما قائم انت، ما قائم انتما، ما قائم انتم. اتنی بات آ گئی میں. اسم فاعل پر اسم فاعل جو ہے چونکہ یہ کیا ہے شبہ جملہ ہے، یہ مبتدا کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. شبہ جملہ جو ہے مبتدا کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر مبتدا ہے غائب ہو تبھی اسم فاعل وہی رہے گا. مثلا زید ضارب، پیچھے پڑھ چکے ہو زید ضارب. اب یہ زید اسم ظاہر ہے غائب کے حکم میں، پھر بھی یہ ضارب. اب زید کی جگہ پر لاؤ انت، بولو انت ضارب. اگر انت کی جگہ پہ لاؤ انا. اب یہ شبہ جملہ جو ہے مبتدا کے تبدیل ہونے سے یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، مبتدا کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. اب اگر ہو زید یا ہوا ضارب تب ضارب، انا ہو ضارب، انت ہو ضارب. اسم فاعل کے اوپر مختلف ضمیریں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں.
مثلا ہوا ضارب والی صورت میں ضارب سے اسم فاعل تحقیق مبتدا پر جامع ہوا اسم فاعل. انا ضارب والی صورت میں ضارب کا فاعل انا نکالیں گے. انت ضارب میں ضارب کا فاعل انت نکالیں گے. کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے مبتدا کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. اور اسم فاعل کے اوپر جو ضمیر آتا ہے وہ ماقبل کے اعتبار سے ماقبل میں غائب کا ذکر ہے اسم فاعل پہ غائب کا ضمیر آئے گا. ماقبل میں متکلم کا ذکر ہے اسم فاعل پہ متکلم کا ضمیر داخل ہوگا. ماقبل میں مخاطب کا ذکر ہے اتنی بات آئی. اور جملہ جو ہے وہ ماقبل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتا ہے. شبہ جملہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. جملہ مثلا زید ضرب زید مبتدا ضرب سارا جملہ اس کے لیے خبر ہے. اب زید کی جگہ پر اگر لاؤ انت, اب انت ضرب کہو گے غلط ہے. اب چونکہ مبتدا تبدیل ہوا ماقبل کے تبدیل ہونے سے جملہ تبدیل ہوگا. انت ضربت کہو گے انت. اگر ماقبل میں کہو انا ضربتو کہیں گے. اب دیکھو اسم فاعل تبدیل نہیں ہو رہا تھا. ہوا ضارب انا ضارب انت ضارب اور جملہ تبدیل ہو رہا ہے. ہوا یضرب کہو. اگر ہوا کے ساتھ کہو گے ضربتا تو غلط ہوگا. ہوا کے ساتھ یضرب, انا کے ساتھ اضرب اور نحنو کے ساتھ نضرب, انت کے ساتھ تضرب, انت کے ساتھ تضرب یا ضربتی تضربین یا ضربتی. بات آ گئی ذہن میں؟ میرا خیال کافی ہے اس کو سمجھو تو.